Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، کیا عورت بیٹھ کر نماز تراویح جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے؟ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ 8 رکعت نماز تراویح ادا کر سکتی ہے یا 20 رکعت ادا کرنا ضروری ہے؟ تیسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز تراویح کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب اس کا وقت ختم ہوتا ہے؟ اور ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ میرے پاؤں میں درد رہتا ہے، میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی، کیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ اور ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز تراویح کا طریقہ کیا ہے خواتین کے لیے؟ تو یہ بہت ہی اچھے سوالات پوچھے گئے ہیں، چونکہ ماہ رمضان مبارک جاری و ساری ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے، بہت ساری آپ کی غلط فہمیاں دور ہوں گی، بہت سی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو جس کا آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آئندہ ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی، انشاءاللہ ضرور، میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا۔ تو پہلا سوال، کیا عورت جو ہے وہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھ سکتی ہے یا عورت پر بھی 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مرد حضرات مساجد میں جا کر 20 رکعت نماز تراویح جو ہے یہ ادا کرتے ہیں باجماعت، اسی طرح خواتین کے لیے 20 رکعت نماز تراویح گھروں میں ادا کرنا یہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی مرد نے یا کسی عورت نے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز تراویح ادا نہ کی تو یاد رکھیں یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 8 رکعت نماز تراویح نہیں ہے، نماز تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہی ہے، یہ 20 رکعت ہی ادا کرنی ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ مرد حضرات نے مساجد میں جا کر باجماعت نماز تراویح ادا کرنا ہوگی، اور خواتین جو ہیں وہ گھروں میں ہی نماز تراویح کا اہتمام کریں گی۔ اب دوسرا سوال کہ نماز تراویح کا طریقہ کیا ہے، تو یاد رکھیں اس پر میں نے ایک پریکٹیکل ویڈیو بنائی ہے، یعنی میں نے پڑھ کے دکھایا ہے کہ خواتین کس طرح نماز تراویح ادا کریں گی، تو یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ ابھی انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں اینڈ پر یہاں اس سائٹ پر ایک تھمبنیل شو ہوگا، اس پر آپ کلک کریں تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، اور اگر آپ ابھی دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیے میرے چینل کا وزٹ کیجیے، آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ ابھی کل ہی میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، اس کو مکمل میں نے پریکٹیکل طریقہ بتایا ہے نماز تراویح ادا کرنے کا۔ بہرحال یہاں بھی مختصر سے میں بتاتا چلوں کہ جب عشاء کے 4 فرض آپ پڑھ لیں، پھر 2 سنتیں پڑھ لیں، پھر 2 نفل پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے پھر 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، اور 4 رکعتوں کے بعد آپ نے کچھ دیر وقفہ کرنا ہے۔ یہ مکمل میں نے طریقہ اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو 20 رکعت نماز تراویح، پہلے 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے، اس کے بعد 3 وتر اور پھر 2 نفل۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے جو میں نے مختصر بتایا ہے، باقی آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس میں اور بہت ساری معلومات ہیں، بہت ساری آپ کی غلط فہمیاں بھی ساتھ ساتھ دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا سوال کہ نماز تراویح کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور کب اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے؟ وقت شروع کب ہوتا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عشاء کے 4 فرض پڑھیں، پھر 2 سنت 2 نفل، اس کے بعد اس کا وقت جو ہے وہ آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے، آخر میں 3 وتر اور 2 نفل، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو اس کا وقت ختم ہوتا ہے، اس حوالے سے بہت سارے لوگ کچھ غلط فہمیوں کو بھی شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رات کو 12 بجے کے بعد نماز تراویح ادا نہیں کر سکتے، یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، نماز تراویح کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے صبح، جب سحری کا وقت ختم ہو تو ساتھ ہی نماز تراویح کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ نماز عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز تہجد بھی آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح سحری کا وقت ختم ہو، فجر کی نماز کا جب وقت شروع ہو جائے تو پھر نماز تراویح کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت بھی پھر
ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور سوال، اور بہت ہی انتہائی اہم سوال ہے کہ کیا عورت بیٹھ کر نماز تراویح ادا کر سکتی ہے یا نہیں؟ کس بہن نے پوچھا ہے کہ میرے پاؤں میں وہ درد رہتا ہے، میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو اس حوالے سے ایک بات سمجھ لیں، یہ جو فرض نماز ہے نا، جس طرح فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، اور اسی طرح جو واجب نمازیں ہیں، صبح جو سنتیں ہیں فجر کی 2 فرضوں سے پہلے، اور عشاء میں جو 3 وتر ہیں، تو یہ جو واجب اور فرض نمازیں ہیں نا، یہ جو رکعتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں قیام کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، وہ ہر نماز ہی بیٹھ کر ادا کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ نماز شروع کرتی ہیں تو کھڑے ہو کر شروع کرتی ہیں، پہلی رکعت وہ کھڑے ہو کر ادا کرتی ہیں، لیکن جب وہ بیٹھ جاتی ہیں تو پھر وہ جو ہے بیٹھی رہتی ہیں، پھر باقی رکعتیں وہ بیٹھ کر ہی ادا کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر بغیر شرعی عذر کے آپ نے یہ جو فرض نمازیں اور واجب نمازیں ہیں، یہ اگر آپ نے بغیر شرعی عذر کے آپ نے ان کو بیٹھ کر ادا کیا تو یہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی، کیونکہ فرض نمازوں میں قیام کرنا بھی فرض ہے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو پھر آپ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتی ہیں، جس طرح اس بہن نے پوچھا ہے کہ میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی، پاؤں میں درد رہتا ہے، تو اس میں شریعت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ جتنی دیر آپ کھڑی ہو کر نماز ادا کر سکیں کر لیں، پھر بعد میں آپ بیٹھ کر بھی نماز یہ ادا کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر بغیر شرعی عذر کے کسی نے فرض نمازوں میں قیام نہ کیا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ فرض نمازوں میں قیام کرنا بھی فرض ہے۔ اب رہی بات نماز تراویح کی، تو یاد رکھیں نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز تراویح کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی عذر ہو شرعی عذر تو بیٹھ کر بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بغیر عذر کے بھی نماز تراویح بیٹھ کر پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ثواب میں کمی ضرور ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بیٹھ کر، تو ثواب میں تو پھر فرق ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اسے زیادہ ثواب ملے گا، جو نماز تراویح کی بات کر رہا ہوں، اور جو بیٹھ کر پڑھے گا اسے ثواب کم ملے گا۔ مختصر یہ کہ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کریں، اور اگر کوئی بیٹھ کر نماز تراویح کرے ادا تو بھی ادا ہو جائے گی۔ امید ہے آپ یہ باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی شرعی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو، پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔